یہ تو مجھے بتائیے گا نا عقیل صاحب کہ بطور مجموعی جو ایک ماحول ہے، جس طرح شروع میں بھی یہ بات ہوئی کہ جناب سلمان قرار صاحب نے کہا کہ ہمیں اندازہ ہے کہ کیسے سائے منڈلا رہے ہیں، کچھ چیزیں تو اوپن سیکرٹ بھی ہو گئی ہیں. تو سر یہ آپ کے لیے ایز اے ممبر آف لیگل فریٹرنٹی اینڈ دین ایز اے ممبر آف دس کرنٹ گورنمنٹ ایز ویل، یہ آپ کے لیے پریشان کن بات نہیں ہے کہ بات صرف قیاس آرائیوں تک یا افواہوں تک نہیں رہی کہ پریشرائز ہو رہے ہیں ججز، بلکہ انپریسیڈنٹڈ لیول تک چلی گئی ہے. جب آپ کو بھی سپریس کیا جا رہا ہے تب بھی ہو رہا تھا، تب کبھی شوکت صدیقی آ رہے تھے کبھی کوئی، لیکن اب تو ایک ہی عدالت کے 6 جج لکھ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، سرگودا والے الگ کہہ رہے ہیں، فلاں الگ کہہ رہے ہیں. یہ آپ کے لیے پریشان کن بات نہیں ہے سر عقیل صاحب؟ میں تھوڑی سی بادامی صاحب اس سے پہلے ایک سٹیپ پیچھے لوں گا، اور جس طرح سنی اتحاد کونسل اور JUIF کے اوپر بات ہوئی، دیکھیں اصل مسئلہ وہی ہے. میرا سوال بڑا پرٹیننٹ تھا کہ یہ لا کو پک اینڈ چوز نہیں کیا جا سکتا کہ جہاں پہ آپ کی اپنی پریفرنس ہو وہ صرف اپلیکیبلٹی اس حد تک ہوگی، یا دوسرا جو آپ کو سوٹ نہیں کر رہا، جو آپ کو جس کی اپلیکیبلٹی آپ پہ لاگو ہوتی ہے لیکن آپ کے اپنے آئین میں وہ چیز موجود نہیں ہے. اس کا جواب تو سلمان اکرم رضا صاحب نے نہیں دیا، اور پھر کہہ دیا کہ یہ دونوں کو ہی ملیں گی، کیونکہ ہمارے آئین میں تو انہوں نے مان لیا کہ سنی اتحاد کونسل کے آئین میں ہے کہ غیر مسلم کی سیٹس نہیں بنیں گی. تو یہ اگین ایک بڑا پرٹیننٹ سوال ہے جس کا جواب اب آبویسلی، کیونکہ اس میں زیادہ بحث تو نہیں کروں گا کیونکہ سپریم کورٹ نے آلریڈی فیصلہ محفوظ کر دیا. لیکن وائلسٹ جب آپ بریک پہ تھے میں نے ایک ضرور تھوڑی سی، کیونکہ میں کریکشن کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے ایک اخبار کی خبر نکالی ہے جو 7 سوال کا ڈیٹیلڈ رسپانس رؤف حسن صاحب نے جمع کرایا تھا. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ PTI was an existing active and functioning political party enlisted with ECP under section 202 of Election Act 2017. There is no provision in the Election Act 2017 یا اس کے رولز میں کہ enlisted party would lose its organizational structure after the expiry of 5 years if no inter-party elections are held within 5 years. The response meant to address ECP's reservation said. تو آرگنائزیشنل اسٹرکچر اگین میں وہی بات کر رہا ہوں کہ گریو مسٹیک ہوئی ہے، اور مسٹیک یہی ہے کہ یہ PTI میں واپس نہیں گئے. انہوں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا جب ایک پارٹی کا اسٹرکچر ایگزسٹ کر رہا تھا. آخری بات آپ سے یہ کروں گا جی کہ یہ اب ریڈ ان یا ری رائٹ تو نہیں کیا جا سکتا ان کی پریفرنس کے مطابق، یا جس طرح یہ چاہیں آئین کی یا قانون کی تشریح کرنا اس طرح تو نہیں ہوگا، یا یہ کہیں کہ نظریہ ضرورت کے تحت کیونکہ ہم انڈیپینڈنٹ تھے اور شاید ہم ایک سیاسی لیڈر کے پیچھے تھے، ہاں ہمیں کنٹیسٹ کیا تو ہم نے یہ سیٹیں جیت لیں، پھر کسی اور پارٹی میں آگے جس نے کچھ کنٹیسٹ نہیں کیا، جس کا اپنا چیئرمین نہیں اپنے ٹکٹ پہ لڑا، تو پھر ہم نے اس کو جوائن کیا، اب یہ سیٹیں ہمیں دے دی جائیں کیونکہ ہم نے تو لسٹ بھی جمع نہیں کرائی. سو یہ نہیں ہوگا. کانسٹیٹیوشن، آئین، قانون، اس کے رولز، اس کی ڈیولی جو اپلیکیبلٹی ہے یہ ڈیولی اپلیکیبل ہوں گے تمام تر اکراس دا بورڈ تمام پولیٹیکل پارٹیز پہ. یہ پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتا. سپریم کورٹ سے اپنی مرضی کی تشریح نہیں مانگی جا سکتی. اگر جمعیت کا بھی نیا تصحیح شدہ ورژن نہ مانا جائے، ایک لمحے کے لیے اگر نہ مانا جائے، تو پھر پرانے ورژن کے تحت جمعیت بھی کوالیفائی نہیں کرتی نا کہ ان کو بھی کوئی غیر مسلم سیٹ ملے آپ کی رائے کے مطابق. صحیح کہہ رہا ہوں میں نے ان کا کانسٹیٹیوشن پڑھا نہیں ہے تو میں سنی اتحاد کا جو آپ نے ٹائم نکال ہی لیا تو سنی اتحاد کونسل کا پڑھنے کا تھوڑا ٹائم نکال کے پڑھ لیتے جمعیت کا بھی، تو ذرا ایک جامع بات ہو جاتی تھوڑی سی. نہیں وہ درست بات ہے آپ کی، درست بات ہے، لیکن اب یہ دیکھیں فیصلہ کیا آنا ہے، میں اس پہ اتنا زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یا تو ان کو یہ ملیں گی یا نہیں ملیں گی، یا یہ کسی کو نہیں ملیں گی. یہ ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کھڑے ہو گئے. دس از اے کیس آف فرسٹ امپریشن. اور ایک کوئک کامنٹ سر اس پہ بھی جو میں نے کہا کہ ججز کی شکایتیں کرنا، لکھنا، 6 ججز کا لکھ دینا، سرگودا والے کا الگ لکھ دینا، یہ آپ کے لیے یعنی ایک داغ نہیں ہے کرنٹ گورنمنٹ پہ؟ آپ گورنمنٹ کے ہی ممبر ہیں اور آپ لیگل فریٹرنٹی کے ممبر ہیں، تو آپ کو اس میں برڈن فیل نہیں کرتے کہ ہو کیا رہا ہے؟ بالکل بالکل. دیکھیں ججز کا لکھنا ایک بڑی سیریس بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو دیکھیں کہ باقی عزت مآب ججز کے اوپر جس طرح کی اسپرشنز کاسٹ کی ہیں بشمول اس بینچ کے، جس کے سامنے آج ہیرنگ تھی، مطلب ایک سیاسی جماعت نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی ہم تو اس بینچ کی جو سربراہ ہیں ان سے ہی ہم اتفاق نہیں کرتے، ہم نہیں چاہتے ہمارے کیسز میں بیٹھیں. تو کہاں سے لے کے آئے ججز؟ مجھے بتائیں نا کہ یہ جو جج وہ اس کو خود یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ایک جج پہ عدم اعتماد کر دینا اور ایک جج پہ دھمکیاں اور وہ سب، یہ فرق تو ہے نا دونوں میں. بالکل فرق ہے، بالکل فرق ہے کہ ججوں کے خلاف
ایسی نازیبا گفتگو اور الفاظ بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے. اگین وہ ایک سیاسی جماعت ہے جس نے ججوں کو ٹی ویوں پہ بیٹھ کے تھرو پریس کانفرنسز بادامی صاحب ٹاؤٹ بھی کہا, معذرت کے ساتھ یہ لفظ کوئی اچھا نہیں ہے, میں استعمال نہیں کرنا چاہتا, لیکن وہاں پہ پھر بالکل کاگنیزنس نہیں لی جاتی, وہ جوڈیشل کنٹیمپٹ میں نہیں آتا, وہ کسی بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں نہیں آتا. جب آپ جج کو گالی کے خلاف ہیں جو سلیکٹیو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں اکراس دا بورڈ عزت مآب جج صاحبان, آبویسلی ان کی عزت کرنا لازم و ملزوم ہے. یہ تمام تر چیز جو ہے اس پہ رائے میں یہ نہیں آ سکتی کہ پولیٹیکل پارٹی صرف اپنا بینیفٹ دیکھیں اور اپنے جو لائکنس یا ڈس لائکنس دیکھیں بینچز کے اوپر. ہاں انصاف آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے اور آئین اور قانون کے مطابق ہی اس کو چیزوں کو اس زمرے میں اس پہرائے میں دیکھنا چاہیے. ٹھیک, اچھا اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. میں کلوزنگ کامنٹ آپ سے لوں گا سلمان صاحب. اس سے پہلے آپ بتائیے گا, کامران صاحب اپنی پولیٹیکل اوپینین ساری آپ نے دے دی, ظاہر سب کا گیا. سر یہ بتایا جائے گا, کنکلوڈ ہم نے مقدمے سے آغاز کیا تو اسی پہ اینڈ کرتے ہیں, آپ کے خیال میں ممکنہ فیصلے کیا ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہی کہ جناب یا تو سنی اتحاد کونسل کو ملے یا ان کو نہ ملے, باقیوں کو بھی یا ملے یا نہ ملے, یا پھر ایک پاسبلٹی ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی کو مل جائے. کین دیٹ آلسو بی پاسبلٹی؟ بس اس پہ ایک فائنل کامنٹ کر دیجیے گا کامران مصطفیٰ صاحب. نہیں, ایسا میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو مل جائے اور اس فورم پہ آ کے مل جائے تو یہ بات شاید ممکن نہیں ہوگا, کیونکہ درمیان میں 2 فورمز جو ہے وہ بائی پاس ہوئے ہیں. یا تو پی ٹی آئی آ گئی, ان کی قمر شوذب صاحب آ گئی, مگر نیچے میرا خیال ہے کہ ہائی کورٹ میں بھی وہ نہیں تھی شاید, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی وہ نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو پی ٹی آئی نہیں تھی, تو یہ والا آپشن نہیں ہے. کیا فیصلہ کیا ہوگا مجھے نہیں پتا, کیونکہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام جو ہے وہ صرف عدالت میں آرگومنٹس کی حد تک ہے یا پیش ہونے کی حد تک ہے, اس سے آگے کا ہمارا کام نہیں ہے. مگر بہرحال پی ٹی آئی کا میرا خیال ہے, میں ممکن ہے غلط ہو سکتا ہوں, میرا اوپینین غلط ہو سکتا ہے, مگر وہ پی ٹی آئی کو ملنا جو ہے اس سٹیج پہ میرا خیال ہے کہ یہ ممکن نہیں ہوگا. اور ایک کوئک کامنٹ یہ بھی کر دیجئے کہ سنی اتحاد کونسل کی غیر مسلموں کی نشست کے حوالے سے آپ کی وہی رائے ہے, یا آپ کا بھی خیال ہے کہ ان کے کانسٹیٹیوشن بے شک لکھا ہے لیکن اس مقدمے کے حد تک لا تعلق ہے, یہ بات ایرریلیونٹ ہے, یہ بات اس کے اوپر کوئی ڈیسیجن نہیں ہے. یا تو اس پوائنٹ کو کسی نے ڈیل کیا ہوتا نا, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈیل کیا ہوتا, یا پشاور ہائی کورٹ نے ڈیل کیا ہوتا, اور اس کے بعد جو ہے نا رائٹلی یا رانگلی پھر کہتے کہ جی جے یو آئی کا بھی اسی طرح سے یا جس طرح سے ہمارا ہے, تو پھر تو ممکنہ طور پہ یہ بات ہو سکتی تھی. پھر اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا کہ جے یو آئی نے بعد میں تبدیل کر لیا, پہلے تبدیل کیا. سلمان صاحب فائنل کامنٹ فرام یور سائڈ, آپ نے اس پہ تو بات کر ہی لیا ہے, لیکن جو بھی فائنل کامنٹ کرنا چاہیں ریگارڈنگ. جی دیکھیں, یہ بات بالکل واضح ہے کہ پی ٹی آئی پہ حملہ کیا گیا. یہ حملہ جیسا کہ سپریم کورٹ میں بار بار کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کی پے در پے غلطیوں کے نتیجے میں ہوا یا ان غلطیوں کو استعمال کیا گیا. الیکشن کمیشن نے بالکل یہ کہا, میں نے خود یہ مقدمہ دائر کیا تھا کہ ہمیں پی ٹی آئی کا رکن سمجھا جائے, ہم امیدواروں کو پی ٹی آئی کا امیدوار سمجھا جائے. اس کے جواب میں 2 فروری کا فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا, جس میں انہوں نے کہا کہ ہم گوہر خان کو چیئرمین نہیں مانتے, لہٰذا ہم آپ کو پارٹی بھی نہیں مانتے. اس کے بعد کوئی امکان نہیں تھا, ہمارا اسٹرکچر موجود نہیں رہا تھا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد. تو یہ قانونی سچویشن ہے, ہمیں پی ٹی آئی کو جوائن نہیں کر سکتے تھے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کی عوام کی بہت بڑی اکثریت نے 8 فروری کو پی ٹی آئی کو ووٹ دیا. پی ٹی آئی کے جو امیدواران تھے جن کو کامیاب ہونے دیا گیا, انہوں نے کامیاب ہونے کے بعد سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی. لہٰذا پاکستان کے عوام کا جو فیصلہ ہے وہ آج سنی اتحاد کونسل کی شکل میں پارلیمان میں موجود ہے. جمہوریت کا آئین کا یہ تقاضا ہے کہ اس کا احترام کیا جائے. جو الیکشن کمیشن نے غلطی کی اس کو جواز بنا کر پاکستان کی عوام کی رائے کو سلب نہ کیا جائے, اور یہ نشستیں مخصوص نشستیں جو ہیں سنی اتحاد کونسل کو دی جائیں. اس کے علاوہ کوئی بھی فیصلہ اگر ہوتا ہے تو اس سے پارلیمان کی شکل بگڑ جائے گی. پارلیمان ایک جمہوری ادارہ نہیں رہے گا, پارلیمان ایک ریپریزنٹیٹیو ادارہ نہیں رہے گا, یعنی کہ عوام کا نمائندہ ادارہ نہیں رہے گا, اور یہ کسی صورت آئین کی منشا نہیں ہے. ہم ایک آئینی بحران کے دھانے پر نہیں کھڑے, ہم آئین کی تباہی کے دھانے پر کھڑے ہیں, اور یہ دانستہ طور پہ تباہی سیاسی جماعتیں بھی کر رہی ہیں اور الیکشن کمیشن بھی کر رہا ہے. ہماری امید ہے, توقع ہے کہ سپریم کورٹ اس تباہی کو نہیں ہونے دے گا.